دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 30 تاریخ آخری اتوار کا دن آ چکا ہے۔ اللہ پاک کے دو ناموں کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جو بندہ یہ دو نام پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے اتنا قریب کر لیتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جب اللہ پاک کسی کو اپنا دوست بنا لے تو پوری دنیا بھی اکٹھا ہو کر اس کا نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ کے دوست کی شان ہوتی ہے، یہ رب کے دوست کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ آج یہ تسبیح پڑھ لے گا، ماہ ربیع الثانی کی 30 تاریخ آخری اتوار کے دن جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ اس کے گھر سے غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر کوئی بندہ آج ماہ ربیع الثانی کی 30 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج ماہ ربیع الثانی کا آخری دن ہے اور برکت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ اس دن کی قدر کر لو، اس دن کو لاپرواہی میں مت گزارو۔ یہ دن گزر گیا، پھر یہ مہینہ 1 سال بعد ہی آپ کے پاس آئے گا۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے والے کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ آپ کی زندگیوں میں بہاریں آ جائیں گی، آپ کی زندگیوں کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 30 تاریخ اتوار کو آپ نے لاپرواہی میں، دنیا داری میں مصروف رہ کر اگر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 30 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ عمل کر لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 30 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ عمل نہیں پڑھتا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ہے۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے، جن لوگوں کو شکایات ہیں کہ ان کے گھر میں ہر وقت فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، جن کے کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک آتے ہی نہیں، جن کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 30 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ بیٹوں کے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، بیٹیوں کے نصیب اجاگر ہو جائیں گے۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ عمل لازمی پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ والوں، یہ دن اتنی قبولیت کا ہے کہ یہ عمل پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی مصیبتوں سے، ٹینشنوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہیں دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ نے اس عمل کو آج لازمی کرنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ آپ ادھر وظیفہ پڑھ کر اٹھیں گے، ادھر آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی، ادھر آپ کے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ عمل بے شمار لوگوں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے اور بے شمار فائدے اس عمل سے حاصل کیے ہیں۔ اگر آپ بھی اس عمل کے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ماہ ربیع الثانی کی 30 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں، یہ جو عمل میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں، اس عمل سے اللہ پاک بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے کو قریب کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جائے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ آج ماہ ربیع الثانی کی 30 تاریخ آخری اتوار کے دن خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے
تو اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے. وہ بندہ جو مانگتا ہے فرشتہ غیب سے اس بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے. اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کے مہینے کا آخری دن ہے. آج قبولیت کا دن ہے، آج برکت والا دن ہے، آج عظمت والا دن ہے. آپ نے اس مہینے کو اگر لاپرواہی میں گزار دیا تو آج یہ آخری دن ماہ ربیع الثانی کی 30 تاریخ آخری دن، آخری اتوار کو یہ وظیفہ لازمی پڑھنا. انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھ لیا تو پورے سال کے فائدے اٹھاؤ گے. آپ لوگوں جو مانگیں گے آپ کی جھولیوں میں لکھ دیا جائے گا، آپ کے نصیب میں آ جائے گا، آپ کے رستے استوار ہو جائیں گے، مقروض ہیں قرض ادا ہونا شروع ہو جائیں گے. آج ماہ ربیع الثانی کی 30 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھیں اور اپنے گھر کے حالات کو بدل لیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں. اللہ والو، آپ نے رب کریم کے 2 ناموں کے ساتھ ایک قرآنی آیات بھی پڑھنی ہے. یہ ایک ایسی قرآنی آیات ہے جس میں انسان اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور رب کو شکر کرنے والا بہت پسند ہے. رب فرماتا ہے میں شکر کرنے والے کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہوں، شکر کرنے والے کے گھر کو خوشیوں سے دوبالا کر دیتا ہوں، شکر کرنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر کر دیتا ہوں. اور جو ناشکری کرتا ہے، جو ہر وقت اپنے حالات پر روتا رہتا ہے، نوحہ کرتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے، میں اس کو ٹھوکروں میں ڈال دیتا ہوں. وہ بدقسمت انسان ہے، وہ بدبخت انسان ہے جو اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، دوسروں کے آگے اپنے دکھڑے روتا ہے اور وہ اپنے آپ کو شاید بہت اچھا سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کے آگے روتا ہوں تو لوگ میری مدد کر جاتے ہیں. اللہ والو، دراصل وہ لوگ ہی خسارے میں ہیں. اللہ والو، آج ماہ ربیع الثانی کی 30 تاریخ آخری اتوار کا دن ہے. دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے. آپ میں سے جو لوگ شکایات کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو لوگ شکایات کرتے ہیں ہم کئی سالوں سے تنگدست ہیں، بھکاری ہیں، فقیر ہیں، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 30 تاریخ آخری اتوار کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں. بہت سے لوگ ماہ ربیع الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، بہت سے لوگ ماہ ربیع الثانی کی قدر نہیں کر رہے، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دوستوں کی گیدرنگوں میں گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں. اللہ والو، اس دن کی قدر کر لو. آج آخری دن ہے اور اس کے بعد جمادی الاول کی آمد شروع ہو جائے گی. آج وقت ہے، آج موقع ہے. اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ نصیب بھی چمکے گا، آپ کے معاملات بھی بہتر ہوں گے، نظر بد کی بھی کاٹ ہوگی. اور چھوٹا موٹا صدقہ تو آپ لوگ ویسے ہی کرتے رہتے ہیں. صدقہ گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہوں کو اس طرح سے مٹاتا ہے صدقہ جس طریقے سے پانی آگ کو بجھاتی ہے. اللہ والو، آج ماہ ربیع الثانی کی 30 تاریخ آخری اتوار کے دن کا یہ خاص عمل ہے. آج آپ اس عمل کو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اللہ رب العزت سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے. آج کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے تو رب کریم سے مکان بھی مانگے گا تو ملے گا. اگر کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی کسی بھی پریشانی کے لیے آپ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھیں. آج ماہ ربیع الثانی کی 30 تاریخ ہے، آخری اتوار کا دن ہے. اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجات کو مصلی چھوڑنے سے پہلے فوراً پوری فرما دے گا. آج کا دن اتنا خوبصورت دن ہے کہ آج اگر کوئی بندہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے. اللہ والو، آج آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لاپرواہی میں ضائع نہیں کرنا. آج توجہ دھیان اور صحیح طریقے سے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 30 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ عمل کرتے ساتھ ہی مل جائے گا. اللہ والو، آج وقت ہے اپنی ہر بات منوانے کا. آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان
जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रबीउल सानी की 30 तारीख आखिरी इतवार का दिन आ जाए तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफा लाजमी पढ़कर देखिएगा। ये अमल वो अमल है जिसको पढ़ने के बाद रब की ज़ात मांगने वाले की झोलियां भर देती है, जिसको पढ़ने के बाद दोबारा कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत नहीं रहती। अल्लाह वालों, आज जो बेघर हैं तवज्जो कीजिएगा, आप में से जो कोई बेघर है, किराए के मकान पर रहता है और सोचता है कि मेरे घर के तो अखराजात भी पूरे नहीं होते, मैं घर कैसे लूंगा, तो वो आज माह रबीउल सानी की 30 तारीख आखिरी इतवार के दिन ये वजीफा पढ़कर देखे। ऐसे ऐसे असबाब पैदा होंगे कि आप खुद को भी समझ नहीं आएगी कि अल्लाह पाक जब करम फरमाता है, जब अल्लाह पाक रहम फरमाता है तो कहां कहां से रिस्क ला कर देता है। अल्लाह वालों, अभी वक्त है, दौलतों का इंतजाम करवा लो, अभी वक्त है, अपने नसीब को संवार लो, अभी वक्त है, अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करो। इंशाअल्लाह आज की तौबा कल के सुकून का बाइस बनेगी, आज की तौबा कल के आराम का बाइस बनेगी। आज अगर तौबा कर लोगे, अल्लाह पाक गुनाह को भी माफ कर देगा। वो रब तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ जब अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, तन मन धन बेच कर भी अपने बच्चों की खुशी के लिए वो हर काम कर जाती है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। इंशाअल्लाह इज़्ज़ा वजल आज का दिन बरकत वाला दिन है, आज का दिन कबूलियत वाला दिन है। आज की घड़ियां ऐसी घड़ियां हैं कि अगर आज के दिन आप लोगों ने इस अमल को कर लिया तो यकीन करें फायदा ही फायदा होगा। आप लोग चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। हत्ता कि रात 9, 10, 11, 12 बजे तक भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। बस आप लोगों ने इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से करना है, सही तरह से करना है। अल्लाह वालों, आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट कर देख रहे हैं। अल्लाह वालों, वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आप लोगों को वजीफे का सही तरीके से इस्तेमाल करना आए, समझ में आए। इंशाअल्लाह 100% कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज माह रबीउल सानी की 30 तारीख है, आखिरी इतवार का दिन है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लीजिएगा। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, जब भी मौका मिले, जब भी वक्त मिले, बावजू मुसल्ले पर आपने बैठ जाना है और इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना है। उससे पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे अल्लाह पाक से मोहब्बत का वास्ता, तुझे अपने इसमें आज़म या रहमान का वास्ता। मेरे मौला, हम सब पर रहम व करम जारी फरमा दे, हम सब की मदद का बेहतरीन बंदोबस्त फरमा दे, हम सब की बख्शिश व मगफिरत फरमा दे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, अपने रजा वाले काम करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला, हमारे उन गुनाहों को माफ़ फरमा दे जो हमारी कामयाबी की रुकावट बनते हैं। मेरे मौला, हमारे उन गुनाहों को माफ़ फरमा दे जो हमारी दुआओं की कबूलियत की रुकावट बनते हैं। मेरे मौला, हमें अपने वालिदैन का हमेशा एहतराम करने वाला बना दे। मेरे मौला, हमें हमेशा अपने वालिदैन की इज्जत करने वाला बना। मेरे मौला, हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चला, नबी पाक की अस्वाए हुस्ना पर अमल करने वाला बना दे, नबी पाक के घर वालों से मोहब्बत करने वाला बना दे, सहाबाए किराम से मोहब्बत करने वाला बना दे। मेरे मौला, बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले, जंग करने वाले हर मुसलमान की तू मदद फरमा, उनके दर्जात को बढ़ा दे, उनके हौसलों को बुलंद कर दे। मेरे मौला, उनको पस्ती मत दिखाना। मेरे मौला, उनको इस महाज में कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमा दे। मेरे मौला, जो बे औलाद है साहिब औलाद बना दे, जो बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं उनके बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।
اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین میرے رب کو پسند آ گئی. اللہ پاک کو اگر آپ کی آمین پسند آ گئی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر, جس طرف نماز پڑھتے ہیں نا اس طرف منہ کر کے آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے, اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. آنکھوں کو بند کریں, اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ پاک سے استغفر اللہ کہیں جب تک آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے, آپ کو محسوس نہ ہو جائے کہ میری بخشش و مغفرت ہو گئی ہے, تب تک آپ لوگوں نے اللہ پاک سے معافی مانگتی رہنی ہے. اس کے بعد فوری طور پر جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ ہاں میرے گناہ معاف ہو گئے, دل ہلکا پھلکا ہو جائے, آپ کو ایسا لگے کہ میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہے, ختم ہو گیا ہے, رب کی توجہ ملنا شروع ہو گئی ہے, تو آپ نے فوری طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. آپ درود پاک کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. میں تو یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں, یہ درود سب سے بہترین ہے. اللہ والوں سب سے افضل درود ہے, درود ابراہیمی پڑھیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے, کوئی مقروض ہے قرض سے نجات چاہتا ہے, کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے, من پسند شادی چاہتا ہے, کوئی رشتوں کی بندشوں میں پھنسا ہوا ہے, رشتے نہیں ہو رہے, ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. اللہ والوں کوئی کہیں جاب کرتا ہے, کوئی پریشان کر رہا ہے, کوئی دشمن بنا ہوا ہے, کسی نے آپ کو غلط کیس میں پھنسا دیا ہے. اللہ والوں آپ کے بچے اگر غلط چکروں میں پڑ گئے ہیں, نشے کے عادی ہو گئے ہیں, اس عمل کو پڑھیں, اللہ پاک سے دعا کریں, رب ضرور آپ کی مدد کرے گا. یہ عمل بالخصوص ان بیٹیوں کے لیے ہے جو اپنے سسرال میں کڑ رہی ہیں, پٹ رہی ہیں, لیکن اپنے رشتوں کو بسانا چاہتی ہیں, اپنے گھر کو بسانا چاہتی ہیں. ان بیٹیوں کے لیے ہے. یقین کریں شوہر اگر قدر نہیں کرتا نا, اس عمل کو پڑھیں, شوہر قدر کرنے لگے گا. پانی کے گلاس پر پڑھ لیں, اس پر دم کریں, اس پانی کو اپنے شوہر کو پلا دیں. یا پھر انڈے پر دم کریں, انڈا فرائی کر کے صبح اپنے شوہر کو کھلا دیں ناشتے میں. یقین کریں محبت ہو جائے گی. سفید چیز میں دودھ کے اوپر دم کر کے پلا دیں اپنے شوہر کو, وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا جائے گا. اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر بھی پڑھ سکتے ہیں, 5 نمازوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے زیادہ فائدے آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے. اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم, روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں. اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے. یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں. رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا, یہ آخرت, یہ رحمتیں, یہ برکتیں, یہ ہر شے سجائی گئی ہے, اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا, اسے بن مانگے مل جاتا ہے. یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے, یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے. اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے. یہ اتنا پائیدار, اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے, رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے, اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے. یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں. آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں. بگڑے کام سنور جاتے ہیں.
رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں۔ آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیں۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ان ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر کر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا مستند وظیفہ ہے، ایک ایسا رازدار وظیفہ ہے جو میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ اس عمل کو پڑھنے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہیں رب کا شکر کرنا، رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہی فرماتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین کی۔ اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناطہ جوڑ لیتا ہے، ڈائریکٹ رب سے مانگتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون ہے جو آج الحمدللہ رب العالمین سے اللہ پاک کو پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے اے فرشتوں رب راضی ہے، اس بندے کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ یہی وظیفہ، آپ یہی عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، مکمل اجازت ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو وقت بتایا اس وقت پہ پڑھیں گے تو وہ وقت زیادہ خاص ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا انشاءاللہ کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا خزانے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی
اتنا نوازے گی کہ آپ خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھ لینا رب کعبہ اتنا نوازے گا کہ دوبارہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین آج وہ پڑھے گا جو رزق اور دولت کو سنبھال سکتا ہے، جو خزانے لوٹ سکتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، کیونکہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں گے تو بھی آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ آج جس کسی نے بھی پڑھ لیا وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہوگا، خوش قسمت ہوگا، اس کے رستوں کی رکاوٹ بھی ہٹے گی، کامیابیاں اس کے مقدر میں آ جائیں گی۔ اب فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا بڑا ہی جلالی اسم اعظم ہے۔ یہ اسم اعظم پڑھنے سے اللہ پاک کی رحمت بھی جلال میں آ جاتی ہے، اور جو آپ پر جادو جنات کے معاملات ہیں وہ بھی رفع اور دفع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جو بندہ بھی یا ذل جلال والاکرام سے اللہ پاک کی ذات کو پکارتا ہے، اللہ پاک اسے اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتی ہے۔ رحمت رب کی جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آج بتائے گئے طریقے سے یا اللہ یا محمد، پھر الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، میں نے ہر ایک بات آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اس عمل کو کریں، فائدہ ہی فائدہ آپ کو ملے گا۔ اب آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے 4تھے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، کیونکہ اللہ پاک کا یہ نام بہت ہی زیادہ برکت والا نام ہے۔ آپ لوگوں نے 4تھے نمبر پہ جو خاص عمل کرنا ہے یہ وظیفہ یا متکبرو کا ہے۔ آپ نے 4تھے نمبر پر اللہ پاک کا صفاتی نام یا متکبرو پڑھنا ہے، جس کے معنی ہیں بڑائی اور بزرگی والا۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے اور رب کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے آخر میں یا متکبرو پڑھنا ہے، اور جو بندہ بھی یا متکبرو آج پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازیں گے کہ وہ بھی اپنے خاندان میں سب سے زیادہ بڑا ہو جائے گا، کیونکہ جو بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اللہ پاک کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی عزت والا بنا دیتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے ایسے بندوں کو دیکھا ہوگا جو کہ اپنے بزنس میں کامیاب ہیں، لیکن ان کی کوئی عزت کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن آپ نے کچھ ایسے بھی باعزت اور باوقار لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس پیسہ تو بہت کم ہے لیکن عزتیں بہت ہیں، ہر بندہ ان کی عزت کرتا ہے، گلی کا بچہ بھی ان بزرگوں کی عزت کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی بزرگی والے بننا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی اس خاص جو عنایت ہے، جو رب کی خاص صفت ہے یا متکبرو، اس سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی انشاءاللہ العزیز عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے آخر میں یا متکبرو کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی ایک تسبیح یا متکبرو کی پڑھے گا، اللہ پاک اس کو غیب سے نوازیں گے، اس کو غیب سے اتنا عطا کریں گے کہ وہ بندہ خود بھی حیران رہ جائے گا کہ اللہ پاک کی یہ کرم نوازی کہاں کہاں سے ہو رہی ہے۔ اللہ والوں، آخر میں آپ نے یا متکبرو کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یا متکبرو کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک سے دعا کرنا شروع کریں، جتنا مانگے اتنا کم ہے۔
اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔